کہ دروازہ بجنے کی آوازیں آنے لگیں، کبھی برابر والے کمرے کا، کبھی اس کے کمرے کا۔ استاد فضل نے ٹرک کی لائٹیں جلائیں تو سامنے سیاہ کپڑوں میں کوئی چیز کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، اور جو عجیب سی آواز پہلے دور سے آ رہی تھی نا، وہ آواز اب میرے کمرے کے باہر سے آ رہی تھی۔ کبھی آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی تو لگتا جیسے وہ کالی چیز ہمارے صحن میں کھڑی ہے۔ وہ بائک سے اترا، لیکن اب وہ بچہ نہیں تھا۔ مشتاق اپنے علاقے کا مشہور کارپینٹر تھا۔ کئی سالوں سے اسی علاقے میں کام کر رہا تھا۔ لوگ اس کے کام سے واقف تھے۔ کاریگر تو کمال کا تھا، لیکن موقع ملتے ہی ہاتھ صاف کرنا بھی اسے خوب آتا تھا۔ انہی 2 نمبریوں کی وجہ سے اسے بہت کم کام ملتا تھا۔ اس کے مالی حالات بھی بہت خراب تھے۔ ایک بار مشتاق کو دور کے علاقے میں کام ملا، پیسے مناسب مل رہے تھے اور 1 ہفتے میں کام مکمل کرنا تھا۔ مشتاق کام شروع کرنے سے 2 دن پہلے وہ مکان دیکھنے گیا اور مالک سے مل کر اس نے سارا سامان لکھوا دیا۔ مالک نے سامان کے پیسے اور مکان کی ڈپلیکیٹ چابی مشتاق کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ سامان آپ خود ہی لے آنا، یہ چابی اپنے پاس رکھو، اور اگر میں نہ آ سکا تو مغرب سے پہلے یہاں سے چلے جانا۔ مالک کا اس طرح سے کہنا اسے کچھ عجیب سا لگا، کیونکہ عام طور پر لوگ اس طرح نہیں کہتے، بلکہ لوگوں کا بس چلے تو وہ کاریگر کو نچوڑ کر ایک ہی دن میں کام ختم کروا دیں۔ مکان باہر بنی ہوئی سڑک سے 3 فٹ نیچے تھا، یعنی کافی پرانا مکان تھا، نہ جانے کب سے خالی پڑا تھا، اور بناوٹ ایسی کہ ہوا اور روشنی کا گزر نہ ہونے کے برابر تھا۔ مشتاق کو اس مکان کے اوپر اور نیچے والے دونوں کچن تیار کرنے تھے۔ مشتاق کے لیے اس کام کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ مالک سر پر موجود نہیں تھا، جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ 15,000 کا سامان، 10,000 مزدوری اور 5 سے 6,000 کا ٹیکہ جو مشتاق مالک کو لگانے والا تھا۔ تیسرے دن صبح صبح مشتاق سامان لیے اس گھر میں آن پہنچا۔ گھر بند ہونے کی وجہ سے اندھیرا تھا۔ اس نے ساری کھڑکیاں دروازے کھولے، لائٹ جلائی اور پہلی منزل کے ایک خالی کمرے میں سامان رکھ دیا۔ گھر کی بناوٹ کچھ ایسی تھی کہ گھر میں داخل ہوں تو الٹے ہاتھ کی طرف سیڑھیاں تھیں، سیدھے ہاتھ کی طرف کچن، پھر ہال اور سامنے 2 کمرے۔ مشتاق پہلی منزل پر گیا اور کچن کا کام شروع کیا۔ دوپہر کو 1 بجے مشتاق کھانا کھانے کے لیے جب نیچے آیا تو دیکھا کہ گھر کی ساری لائٹیں بند ہیں، حالانکہ اوپر جاتے ہوئے وہ ساری لائٹیں جلا کر گیا تھا۔ مشتاق کو تھوڑا ڈر تو لگا، لیکن اس کام میں کافی فائدہ تھا، اس لیے اس نے اس بات کو سیریس نہیں لیا۔ جب وہ کھانا کھا کر واپس آیا تو بارش کا موسم تھا اور ہلکی بارش ہو رہی تھی، اس لیے مشتاق نے موٹر سائیکل گھر کے اندر کھڑی کر دی اور دوبارہ سے ساری لائٹیں آن کر دیں۔ کام کرتے ہوئے شام کے 4 بج گئے تھے۔ کام میں مگن، کانوں میں ہیڈ فون لگائے، گانے سننے میں مصروف مشتاق کو اندازہ نہیں تھا کہ باہر بارش ہو رہی ہے۔ جب 4 بجے مشتاق نے ہیڈ فون نکال کر تھوڑا آرام کرنے کے لیے کام روکا تو اسے لگا جیسے چھت پر کوئی بھاری بھاری قدموں سے چل رہا ہے۔ مشتاق اٹھ کر چھت کے دروازے کی طرف گیا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ اس کو ڈر تو لگا، لیکن اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ آواز ساتھ والے گھر سے آ رہی ہو۔ ابھی چھت کے دروازے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے سے گزرا ہے۔ مشتاق کبھی سوچتا کہ اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے، اور کبھی اسے خیال آتا کہ یہ گھر اتنا بند ہے، یہاں اتنی گھٹن ہے، اور پھر وہ اکیلا بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسے وہم ہو رہا ہو۔ اس نے سوچا کہ چلو جو بھی ہے، 5 بجے سامان سمیٹ کر چلا جاؤں گا اور کل صبح جلدی آ جاؤں گا۔ کام ختم کر کے جب وہ سامان سمیٹنے لگا تو اسے لگا جیسے باہر ہال میں کوئی موجود ہے، کوئی ہے جو بھاری بھاری قدموں سے کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہا ہے۔ اس اندیکھے وجود کی موجودگی سے مشتاق گھبرا گیا۔ فوراً اپنے اوزار سائٹ پر رکھے اور بائک کی چابی لیے گھر جانے کے لیے نیچے جانے لگا، لیکن جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا تو وہاں موجود منظر سے وہ اور بھی زیادہ گھبرا گیا۔ گھر میں سیڑھیوں تک پانی بھرا ہوا تھا، اس کی بائک بھی آدھی سے زیادہ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اب مشتاق دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ جب معلوم تھا کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو اس نے توجہ کیوں نہیں دی۔ اب ایک ہی راستہ اس کے سامنے تھا کہ مالک کو کال کر کے اسے صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور اس کا انتظار کیا جائے۔ اس نے کال ملانی چاہی تو نیٹ ورک ایرر کی وجہ سے کال نہیں ملی۔
ابھی مشتاق سیڑھیوں پر بیٹھا یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ اوہ میرے خدا، یہ کیا مصیبت آن پڑی ہے۔ اس گھر میں اب تک ہونے والے تجربات سے بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ بارش کی وجہ سے مشتاق اب یہاں سے کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تک مشتاق بے بسی کے عالم میں سیڑھیوں پر ہی بیٹھا بار بار مالک سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھا مشتاق سوچ رہا تھا کہ اس عجیب سے گھر میں رات کیسے گزارے گا۔ نہ روشنی ہے، نہ موبائل نیٹ ورک کام کر رہا ہے، اور نہ ہی مالک سے کوئی رابطہ ہو پا رہا ہے۔ پانی سے گزر کر باہر جا نہیں سکتا، اور اگر چلا بھی گیا تو بائک کیسے نکالے گا۔ تھکن اور پریشانی سے چور مشتاق موبائل کی ٹارچ جلا کر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ دل بہلانے کے لیے کمرے میں موجود سامان کا جائزہ لینے لگا۔ گرمی کے باوجود وہ اس کمرے کا دروازہ بند کر کے موبائل کی ٹارچ جلائے بیٹھا تھا کہ اچانک برابر والے کمرے کا دروازہ زور زور سے بند ہونے کی آواز سے مشتاق چونک گیا۔ دل کی تیز دھڑکنوں کے ساتھ وہ اس آواز کی سمت کا اندازہ کر ہی رہا تھا کہ دروازہ بجنے کی آوازیں آنے لگیں، کبھی برابر والے کمرے کا، کبھی اس کے کمرے کا۔ کبھی لگتا جیسے کمرے سے باہر ہال میں ایک ساتھ کئی لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، موبائل کی کم ہوتی بیٹری مشتاق کی تیز دھڑکنوں کو بڑھا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی بے ایمانی کی عادت پر پشیمان ہونے لگا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اپنی بری نیت کی وجہ سے ہی آج وہ اس آزمائش میں پھنس گیا ہے۔ شاید وہ یہاں سے زندہ واپس نہ جائے۔ اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ مشتاق سر جھکائے دعائیں پڑھنے لگا اور توبہ کرنے لگا۔ یا اللہ، میں اب کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا۔ میری مدد کر یا رب، مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ ابھی تو صرف رات کے 9 ہی بجے تھے۔ جیسے جیسے رات بڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے آوازیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں، اور اب بات صرف دروازے بجنے تک ہی محدود نہیں تھی۔ اب کوئی برابر والے کمرے میں سامان آگے پیچھے کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی لوگوں نے ایک ساتھ اس گھر پر حملہ کر دیا ہے۔ کبھی دروازہ بجتا، کبھی کوئی ہال میں بھاگتا، کبھی سامان پھینکتا، کبھی سامان گھسیٹتا، اور کبھی بہت سارے لوگ آپس میں باتیں کرنے لگتے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ مشتاق کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ وہ رونے لگا اور دعائیں پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس مکان میں بالکل سناٹا چھا گیا، مکمل خاموشی۔ پھر اچانک کسی کی آواز آئی، مشتاق، مشتاق۔ یہ آواز سنتے ہی مشتاق فوراً اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کا خیال تھا کہ مالک آ گیا ہے، لیکن جب وہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک درمیانی عمر کا آدمی کھڑا ہے۔ اس نے کہا، بارش رک چکی ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ مشتاق نیچے اترا تو اندر بھرا پانی بھی نکل چکا تھا۔ مشتاق نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی اوپر سیڑھیوں کے پاس کھڑا اسے جلدی سے جانے کا بول رہا تھا۔ مشتاق نے بائک نکالی اور گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا۔ 2 دن بعد مالک خود اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ بارش کی وجہ سے کہیں پھنس گیا تھا اور موبائل نیٹ ورک میں خرابی کی وجہ سے وہ رابطہ نہیں کر سکا۔ پھر مشتاق نے اسے اس دن کا سارا احوال سنایا، لیکن جب مشتاق نے اس مدد کرنے والے آدمی کا حلیہ بیان کیا تو مالک بھی حیران ہو گیا۔ اس نے مشتاق سے کہا کہ آپ کو کوئی دھوکہ ہو گیا ہے، کیونکہ جس شخص کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں وہ میرے ماموں تھے، جن کا 2 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، اور پھر جب چابی میرے اور آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھی تو کوئی اندر کیسے آ سکتا ہے؟ مشتاق نے کام کرنے سے منع کیا تو مالک نے اصرار کیا کہ آپ کے ساتھ میں خود وہاں پر موجود رہوں گا، لیکن برائے مہربانی یہ کام پورا کریں۔ بڑی مشکل سے مشتاق راضی ہوا اور 2 دن میں ہی کام ختم کر کے وہاں سے نکل گیا۔ کراچی ماڑی پور کے ایک گودام سے سامان لوڈ کر کے استاد فضل اور اس کا شاگرد ابراہیم کراچی سے لاہور کا سفر کر رہے تھے۔ یہ سامان انہیں لاہور کے ایک تاجر تک پہنچانا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، ہائی وے سنسان تھی۔ استاد فضل کئی گھنٹوں سے ٹرک چلا رہا تھا اور اب اسے کچھ دیر آرام کرنا تھا۔ استاد فضل نے ٹرک سائڈ پر لگایا
اور ابراہیم سے کہا کہ وہ پیچھے والے خانے سے سامان نکال کر چائے بنائے۔ ابراہیم چائے بنانے لگا تو استاد فضل نے اتر کر ٹرک کا جائزہ لیا اور واپس ٹرک میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب دونوں چائے پی چکے تو استاد فضل نے ابراہیم سے کہا کہ وہ ٹرک کے ٹائروں کی ہوا چیک کرے اور سامنے اور سائیڈ والے شیشوں پر کپڑا مارے جب تک استاد فضل کچھ آرام کر لے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ابراہیم فوراً ٹرک کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ استاد فضل نے ابراہیم کو اندر دیکھا تو اسے تھوڑا غصہ آیا۔ استاد فضل نے ابراہیم کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تو اندر کیوں آ گیا؟ شیشے کون صاف کرے گا؟ لیکن ابراہیم خاموش رہا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا استاد یہ جگہ بھاری لگ رہی ہے، آگے کہیں چل کر روک لیں گے، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ استاد فضل کو ابراہیم پر غصہ آ رہا تھا کہ ایک کام کہا اور یہ بہانے بنانا شروع ہو گیا، نہ ٹھیک سے کام کیا اور نہ مجھے آرام کرنے دیا۔ استاد فضل بولا کیوں تجھے یہاں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ڈرامے بازی بند کر اور باہر جا کر شیشے صاف کر۔ ابراہیم بولا استاد میں شیشے صاف کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ ٹرک کے آگے پیچھے کوئی چل رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ استاد یہاں سے چلتے ہیں، آگے کسی ہوٹل یا پمپ کے پاس جا کر آپ آرام کر لینا۔ دیکھ تو غلط بات مت کر، میں سالوں سے ٹرک چلا رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ چل میں تیرے ساتھ باہر چلتا ہوں، تو شیشے صاف کر۔ ابھی کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ انہیں بچوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ابراہیم تو پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا، لیکن اب استاد فضل بھی تھوڑا حیران تھا کہ اس ویرانے میں بچوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ قریب میں کوئی گاؤں وغیرہ ہو اور کھلا علاقہ ہونے کی وجہ سے آواز آ رہی ہو۔ ابراہیم شیشہ صاف کر کے استاد فضل کے پاس آ کر کہنے لگا استاد شیشہ صاف کر دیا ہے میں نے۔ استاد فضل بولا دیکھا کچھ نہیں ہے، تو بس کام چوری چھوڑ دے۔ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ٹرک کے پیچھے سے زوردار آواز آئی، جیسے کسی گاڑی نے ٹرک کو پیچھے سے ٹکر ماری ہو۔ یہ دونوں جلدی سے بھاگتے ہوئے پیچھے گئے، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ ابراہیم پھر سے بولا استاد یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں سے چلو۔ استاد فضل بھی اب معاملے کو سمجھ رہا تھا۔ دونوں ٹرک میں بیٹھ گئے اور جب استاد فضل نے سیلف مارا تو ٹرک سٹارٹ نہیں ہوا۔ اب ابراہیم کے ساتھ استاد فضل بھی گھبرا گیا تھا۔ اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ کوئی ٹرک کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ استاد فضل آنکھیں بند کر کے دعائیں پڑھنے لگا تو اچانک ابراہیم چلا کر بولا استاد سامنے کوئی کھڑا ہے، استاد سامنے کوئی ہے۔ استاد فضل نے ٹرک کی لائٹیں جلائیں تو سامنے سیاہ کپڑوں میں کوئی چیز کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے لمبے کالے بال اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ استاد فضل نے ابراہیم سے کہا کہ دعائیں پڑھو اور خود بھی تیز آواز میں دعائیں پڑھنی شروع کر دیں۔ وہ جو چیز بھی تھی ان کی طرف بڑھی اور ٹرک کے گرد چکر لگاتے ہوئے ٹرک پر ہاتھ مارنے لگی۔ استاد نے دوبارہ ٹرک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی ٹرک سٹارٹ نہیں ہوا۔ وہ چیز دوبارہ ٹرک کے سامنے آ کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ وہ چیز کبھی ٹرک کے گرد چکر لگاتی، کبھی سامنے کھڑے ہو کر انہیں دیکھتی، کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی کتے کی آواز نکالتی۔ استاد فضل اور ابراہیم ڈرے سہمے ٹرک کے اندر بیٹھے یہ سب کچھ دیکھتے رہے اور دعائیں پڑھتے رہے۔ کافی دیر بعد اچانک ہی وہ چیز نظر آنا بند ہو گئی، لیکن اس کے باوجود استاد فضل اور ابراہیم ڈرے سہمے بیٹھے رہے۔ پھر سامنے سے انہیں کسی آنے والی گاڑی کی لائٹیں نظر آئیں، جسے دیکھ کر استاد فضل اور ابراہیم کے اندر کچھ ہمت آئی۔ جب وہ لائٹیں قریب آئیں تو پتہ چلا کہ وہ بھی ایک ٹرک ہے۔ ان کے اشارہ کرنے پر وہ ٹرک ان کے پاس آ کر رکا تو دوسرے ڈرائیور نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ استاد فضل نے دوسرے ڈرائیور کو سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ ہمارا ٹرک سٹارٹ نہیں ہو رہا۔ دوسرے ڈرائیور نے تھوڑی ہمت بندھائی اور اب جیسے ہی استاد نے سیلف مارا تو ٹرک پہلے ہی سیلف میں سٹارٹ ہو گیا۔ استاد فضل نے دوسرے ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا اور آگے کی طرف چل دیا۔ استاد فضل اور ابراہیم خاموش بیٹھے سفر کرتے رہے۔ اس کے بعد استاد فضل کبھی ویرانے میں آرام کے لیے نہیں رکا۔
چند سال پہلے کراچی کے ایک اسکول نے اپنے اسٹوڈنٹس کو شمالی علاقہ جات کے ٹور پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اسکول انتظامیہ نے ان اسٹوڈنٹس کو 50-50 کے 3 گروپوں میں تقسیم کیا اور ان گروپوں کے لیے روانگی کا الگ الگ وقت مقرر کیا گیا۔ جیسے پہلے ہفتے ایک گروپ روانہ ہوا، دوسرے ہفتے دوسرا گروپ اور تیسرے ہفتے تیسرا گروپ روانہ ہوا۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد بچوں کو مری کے قریب واقع قصبے گھوڑا گلی کے ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں بچوں کو ایک دن قیام کرنا تھا۔ رات گزارنے کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کمروں کے سائز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کمرے میں 4 سے 6 طلباء کے سونے کا انتظام کیا گیا۔ پہاڑی علاقوں میں اندھیرا بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک طرف سورج غروب ہوا تو وہاں دوسری طرف سناٹا چھا جاتا ہے، اور پہاڑوں کی تو کہانیاں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ سیاح تو سیاح، مقامی لوگ بھی رات کو باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں۔ دوسری صبح تمام اسٹوڈنٹس اور اساتذہ تیار ہو کر نیچے ہال میں جمع ہو گئے۔ آج انہیں گھوڑا گلی سے مری کی طرف جانا تھا اور وہاں ہائیکنگ کرنی تھی۔ اسٹوڈنٹس کو مختلف گاڑیوں میں ایک ایک استاد کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ ابھی آخری گاڑی کے نکلنے کا وقت تھا۔ جب استاد نے بچوں کو وین میں سوار کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ایک بچہ غائب ہے۔ استاد کو لگا شاید وہ کسی کام سے اوپر گیا ہو، اس لیے 2 بچوں کو اسے لانے کے لیے بھیجا گیا، مگر کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ وہ بچہ ہوٹل میں کہیں نہیں ہے۔ ہوٹل انتظامیہ نے بھی بچے کو الگ الگ کمروں میں تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ اب ٹیچر اور وہاں موجود باقی اسٹوڈنٹس بھی پریشان ہو گئے۔ یہ بات باقی اسٹوڈنٹس اور ٹیچر تک پہنچی تو وہ سب بھی واپس ہوٹل میں آ گئے اور مل کر اس بچے کو ڈھونڈنے لگے۔ اس بات کو 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اور بچے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اب جس ٹیچر کی ذمہ داری میں وہ بچہ تھا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ نیچے اتر کر جنگل اور گاؤں میں جا کر دیکھا جائے۔ وہ ٹیچر پہاڑی سے نیچے گاؤں کی طرف اترنے لگا۔ اسے تھوڑی دور ایک مکان نظر آیا، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں، مکمل ویران، جس کے دروازے اور صحن میں بڑی بڑی گھاس اگی ہوئی تھی۔ وہ ٹیچر اس مکان کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ جب تھوڑا قریب پہنچا تو اسے وہاں سے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ٹیچر کو اندازہ ہو گیا کہ بچہ یہاں لوکل بچوں کے ساتھ کھیل میں لگا ہوا ہے۔ وہ اس مکان کے دروازے تک گیا، تب بھی کمروں کے اندر سے بچوں کے کھیلنے کودنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لیکن جب وہ ٹیچر مکان کے اندر داخل ہوا اور کمرے میں دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ اندر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہ آوازیں مکان کی پہلی منزل سے آنے لگیں۔ ٹیچر گھبرایا ہوا تھا، لیکن کھوئے ہوئے بچے کو ڈھونڈنا بھی ضروری تھا، اس لیے ہمت کر کے ٹیچر اوپر والی منزل پر گیا۔ اسے اپنے بالکل سامنے سے آوازیں تو آ رہی تھیں، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹیچر جلدی سے اس مکان سے نکلنے کے لیے نیچے گیا اور مکان سے باہر نکل گیا۔ وہ جیسے ہی مکان سے باہر نکلا تو اسے پیچھے سے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں، حالانکہ ابھی دوپہر کا وقت تھا۔ ٹیچر جلدی جلدی ہوٹل کی طرف گیا تو دیکھا کہ جو بچہ گم ہوا تھا وہ مل چکا تھا، لیکن بہت ڈرا ہوا تھا۔ اب یہ ٹیچر اس ڈرے ہوئے بچے کو کیا کہتا، کیونکہ جو ابھی اس کے ساتھ ہوا تھا وہ تو اسی سے پریشان تھا۔ شام ڈھلی تو سارے اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور ہوٹل کا اسٹاف لان میں بون فائر میں اور پارٹی میں لگ گئے۔ وہ ٹیچر ہوٹل مینیجر کے پاس جا کر اس سے پوچھتا ہے کہ یہ جو سامنے جنگل کے اندر ایک خالی مکان ہے، اس کا کیا سین ہے؟ ٹیچر کی بات سن کے مینیجر بولا، کیوں سر، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ ہاں خیریت ہے، لیکن میں جب دوپہر میں بچے کو ڈھونڈتا ہوا وہاں گیا تو میرے ساتھ کافی عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے۔ اس ٹیچر کی بات سن کر وہ مینیجر کچھ گھبرا سا گیا اور کہنے لگا، سر آپ سے پہلے بھی وہاں پر کئی لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ٹیچر نے کہا، اچھا، یعنی یہ جگہ ایسے واقعات کی وجہ سے مشہور ہے؟ مینیجر بولا، جی سر، میں پہلے وہاں کام کرتا تھا۔ وہ مکان ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر کا ہے اور کافی سالوں سے بند ہے۔ پہلے انہوں نے مجھے وہاں کی دیکھ بھال کے لیے کام پر رکھا تھا۔ وہ اکثر گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی فیملی کے ساتھ 1 ہفتے کے لیے آتے تھے، لیکن کافی سال ہو گئے وہ لوگ اب یہاں پر نہیں آتے۔ پھر مینیجر نے مزید بتایا کہ پہلے یہ گھر بہت صاف ستھرا اور بہت خوبصورت تھا۔ مجھے ابھی آئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایک رات میں سارے دروازے اور تالے وغیرہ چیک کر کے سو گیا۔
रात को 2 बजे एक अजीब सी आवाज से मेरी आंख खुल गई। ऐसा लग रहा था जैसे घर की हुदूद में कोई दाखिल हुआ है। अब जैसा कि ये एक पहाड़ी इलाका है तो यहाँ जंगली जानवर तो बहुत होते हैं, अक्सर बंदर या फिर चीते भी आ जाते हैं। मुझे पहले तो यही लगा कि ये आवाजें कोई जानवर निकाल रहा है जो घर में घुस आया है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे किसी के सीढ़ियां चलने की आवाजें आने लगी, और जो अजीब सी आवाज पहले दूर से आ रही थी ना, वो आवाज अब मेरे कमरे के बाहर से आ रही थी, और अब इसी वजह से मुझे डर लग रहा था। मैंने दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई कमरे के बाहर चल रहा है। ये बात तो तय थी कि ये कोई जानवर नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है। सर्दियों का मौसम था, इसलिए लाइट की जरूरत नहीं थी। मैं डरा सहमा ये सब कुछ महसूस कर रहा था। फिर मुझे लगा कि मेरे कमरे के अंदर अंधेरे में कोई और भी मौजूद है, और फिर थोड़ी देर बाद किसी चीज ने मेरे पैरों को नोचने की कोशिश की। फिर मैंने चीखते हुए कमरे की लाइट ऑन कर दी, और लाइट ऑन होते ही मैंने देखा कि कमरे में मेरे अलावा कोई और नहीं है। इस बात से तो मैं और भी ज्यादा डर गया। उस दिन के बाद से मैं उस घर में नहीं गया। वहां जो कोई भी रखवाली करने आता है 2 से 3 दिन में ही भाग जाता है। इसी वजह से अब वो मकान खाली पड़ा हुआ है। ये 1987 का साल था। कराची में लिसानी फसादात की वजह से हालात बहुत खराब थे। लोग एक दूसरे के घरों को जला रहे थे। हमारे इलाके में भी काफी सारे घर जलाए जा चुके थे। यूं समझ लें कि 20 में से 10 घरों की जगह अब सिर्फ खंडरात बाकी थे। बाकी कुछ खाली प्लॉट थे जिनका अब कोई वाली वारिस नहीं था। उस वक्त मेरी उम्र 4 साल थी, और उसी कमसिन उम्र में मुझसे वो गलती हो गई जिसने आज मुझे एक अनदेखी कैद में रखा हुआ है। मुझे अच्छी तरह वो दिन याद है जब मेरा चूजा मरा था। दूसरे बच्चों की तरह अपने अजीज चूजे की मौत का मुझे भी बहुत दुख था। मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर जाकर किसी मुनासिब सी जगह में अपने चूजे को दफन कर दूं। शाम का वक्त था, मगरिब होने वाली थी। मैं जल्दी से गली में निकला और एक खंडर के साथ खाली प्लॉट में लकड़ी से जमीन खोदने लगा। थोड़ी सी जमीन खोदी थी कि मुझे एक छोटा सा टोका मिला। ये मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं था। मैं कुछ हासिल करने की खुशी में जल्दी जल्दी चूजे को उसी खड्डे में दबाकर वो टोका अपने साथ घर ले आया। मैं अपने घर में सबसे छोटा था। शाम के वक्त मेरे बड़े बहन भाई थोड़ी दूर ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो मुझे भी साथ ले जाते। अब मुझे याद नहीं कि ये मेरे ख्वाब थे या हकीकत। मुझे सिर्फ इतना याद है कि ट्यूशन से वापस आते वक्त मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता तो एक लंबी स्याह सी चीज हमारे पीछे होती, जिसे देखकर मैं डरता भी था। कभी आधी रात को आंख खुल जाती तो लगता जैसे वो काली चीज हमारे सहन में खड़ी है, और मैं सारी रात रोता रहता। लेकिन मेरा रोना किसी और को सुनाई नहीं देता। हाँ, लेकिन रात को गली से आने वाली घुंघरू की आवाज सबको सुनाई देती थी। बस फिर मेरे साथ अक्सर ऐसे वाकयात होते जिनसे मुझे चोट लगती। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा, छोटे मोटे वाकयात होते रहते। हमें लगता था कि हमारे इलाके में ही कोई ऐसा मसला है। मैं अपने बचपन की वो बात भूल चुका था कि जब मुझे वो टोका मिला था और उसे मैं अपने साथ अपने घर ले आया था। मुझे नहीं मालूम कि उस काली चीज का क्या हुआ, वो मेरे साथ थी या नहीं, अल्लाह जाने। लेकिन फिर 2003 आया। मेरे वालिद साहब दुबई में थे। उन दिनों एरो एशिया नामी एक एयरलाइन चलती थी जो बाकी एयरलाइंस के मुकाबले में काफी सस्ती थी। इसी वजह से दुबई से कराची आने वाले बहुत से लोग उसी एयरलाइन में आते थे। लेकिन मसला सिर्फ ये था कि ये फ्लाइट रात को 3 बजे आती थी। वैसे तो हम टैक्सी पहले से बुक करवा लेते थे, मगर इसके लिए हमें टैक्सी वालों का मुंह मांगा किराया देना पड़ता था। 2003 में जब मेरे वालिद साहब को आना था तो मैंने सोचा कि क्यों ना पैदल एयरपोर्ट जाऊं और वहीं से टैक्सी करवा कर आधा किराया देकर वालिद साहब को घर ले आऊं। मेरा घर कराची एयरपोर्ट के सामने वाले इलाके ग्रीन टाउन में है, और घर से एयरपोर्ट का पैदल रास्ता भी तकरीबन आधे घंटे का है। मैं रात को 2 बजे घर से निकला और पैदल एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा। रात के सन्नाटे में मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं दुआएं पढ़ता हुआ जा रहा था।
लेकिन मेरे दिल में एक खदशा ये भी था कि रास्ते में छोटा गेट का वो इलाका भी आएगा जो काफ़ी पुरसरार था। ये एयरपोर्ट से पहले शारा फैसल पर एक बस स्टॉप का नाम है। जब ग्रीन टाउन से इस तरफ आएं तो रेलवे ट्रैक आता है, जहां एक बहुत बड़ी कचरा कुंडी है। इस जगह हर साल कई लोग ट्रेन हादसे में मारे जाते हैं। ये लोग खुद मरे या किसी ताकत के जेरे असर मारे गए, अल्लाह जाने। मैं जैसे ही उस जगह पहुंचा तो न जाने किस ख्याल में था कि मैंने दुआएं पढ़ना छोड़ दी। रेलवे ट्रैक क्रॉस किया तो एक स्कूल की दीवार के साथ एक खाली ठेला खड़ा हुआ था। मैं उस ठेले से थोड़ा ही आगे गया था कि मुझे लगा कोई स्कूल की दीवार से ठेले पर कूदा है। फिर वो जमीन पर कूदा और चप्पल घसीटकर भागता हुआ मेरी तरफ आने लगा। मैं बुरी तरह डर गया था। वो जैसे ही मेरे करीब आया तो मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एकदम सन्नाटा छा गया। खैर, मैं दुआएं पढ़ता हुआ एयरपोर्ट गया और टैक्सी करवाकर वालिद साहब को घर ले आया। कहते हैं कि जब कभी कोई ऐसा वाकया पेश आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैं देख चुका था। फिर मुझे अक्सर आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। कई बार ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन वहाँ कोई ना होता। ये सब कुछ दिन होता और फिर अचानक सब खत्म हो जाता। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि साल 2012 आया, जब पहली बार इन वाकयात में शिद्दत आई। अगस्त 2012 की एक रात थी। रात के 2 बजे जैसे ही मैं सोया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है। नींद में था तो ख्याल हुआ कि शायद अम्मी हैं, लेकिन फिर फौरन जहन में आया कि अम्मी इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आएंगी, और अगर अम्मी हैं तो वो मुझसे बात करती। जब मैंने करवट बदली तो देखा सामने कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी मुझे देख रही है। मैंने फौरन वापस करवट बदली और सोचने लगा कि अब क्या होगा। इतने में वो औरत मेरे करीब आई और उसने कहा, मेरा गुड्डा बीमार हो गया। ये कहते ही मेरे सर पर और मेरे पूरे जिस्म में वजन आ गया। मैंने दुआएं पढ़ना शुरू की तो वजन खत्म हो गया। सुबह उठा तो कमरे के कोनों में कारपेट पर लंबी लंबी उंगलियों वाले पैरों के निशान थे। इस बात से मैं काफी डर गया था। फिर मैंने रात में कुरान पाक की तिलावत लगाना शुरू कर दी, और दूसरे दिन जब मैं तिलावत लगाकर लेटा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे के बाहर दरवाजे पर कोई औरत रो रही है। इस वाकये के पूरे 3 दिन बाद मेरे सर पर दाने बन गए, जो बढ़ते बढ़ते सारे जिस्म में फैल गए। डॉक्टर को दिखाया तो मालूम हुआ कि मुझे सोराइसिस यानी चंबल हो गई है। वो रोने की आवाज मुझे कई दिन तक आती रही, लेकिन फिर खत्म हो गई। 10 साल हो गए इस वाकये को, लेकिन आज भी मैं बिना तिलावत लगाए नहीं सो सकता। गुज़िश्ता 10 सालों में कई बार उस चीज़ ने मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। कई पीरों को दिखाया, इलाज करवाया, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मुझे बताया गया कि तुम पर किसी ने जादू करवाया है और ये सब कुछ उसी वजह से होता है। मैंने बहुत सोचा कि मुझसे किसी को क्या मसला होगा जो कोई मुझ पर जादू करवाएगा, लेकिन फिर एक दिन मुझे बचपन का वो इनाम याद आया। जादू तो है मुझ पर, लेकिन ये जादू किसी और ने मुझ पर नहीं किया। ये जादू मैं खुद अपने साथ घर लाया था। 4 साल की उम्र में जो गलती हुई थी उसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। मेरी कहानी सुनने वालों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस चीज़ से निजात दे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, और अगर आपको डर नहीं लगता तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मार्च 2020 का महीना था, जब हर तरफ लोगों में कोरोना वायरस का खौफ फैला हुआ था। शाम के वक्त भी मामूल से बहुत कम लोग घरों से बाहर आते। रात को तो हर तरफ जैसे हू का आलम हो। मेरी बड़ी बहन हमारे घर से 5-6 किलोमीटर दूर रहती थी। उनका घर एक नई सोसाइटी में था, जहां काफी सारा इलाका अब तक वीरान था। इसलिए जब भी मेरे बहनोई की नाइट ड्यूटी होती तो मुझे उनके घर में जाकर रुकना होता था। वैसे तो मैं रात 9 बजे तक उनके घर पहुंच जाता था, लेकिन एक दिन मुझे कुछ काम की वजह से देर हो गई। उनके घर जाने के 2 रास्ते थे।
ایک راستہ مین بازار سے جاتا تھا جبکہ دوسرا راستہ آبادی کے پیچھے سے جاتا تھا۔ آبادی والا راستہ کافی لمبا تھا۔ ٹوٹی ہوئی سڑک کے علاوہ وہاں سے جانے پر میں اکثر راستہ بھول جاتا تھا، جبکہ آبادی کے پیچھے سے جانے والا راستہ قدرے آسان لیکن کچا تھا۔ شارٹ کٹ ہونے کی وجہ سے میں ہمیشہ اسی راستے سے آتا جاتا تھا۔ اس راستے میں قبرستان ہونے کی وجہ سے لوگ اس راستے سے نہیں جاتے تھے۔ خیر، میں اس دن باجی کے گھر کے لیے نکلا۔ ایک تو رات کے 12 بجنے والے تھے، اوپر سے لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے مین بازار والا راستہ بھی سنسان پڑا تھا۔ اب اگر ایسے میں راستہ بھول جاتا تو کس سے راستہ پوچھتا؟ کچا راستہ میرے لیے معمول کا راستہ تھا، اس لیے اس رات بھی میں نے اسی راستے سے جانا بہتر سمجھا۔ بائک پر اپنے گھر سے نکلا اور باجی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں کوئی ایک آدھ آدمی، بائک یا گاڑی نظر آ جاتی، باقی ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ خیر، میں اپنی منزل کی طرف جاتا رہا۔ جب میں قبرستان کے پاس پہنچا تو سناٹے کی وجہ سے مجھے ڈر لگنے لگا اور میں نے اپنی بائک کی اسپیڈ تیز کر دی تاکہ جتنا جلدی ہو سکے میں اس جگہ سے آگے نکل جاؤں۔ ابھی قبرستان شروع ہونے ہی والا تھا کہ اچانک ایک 7-8 سال کا بچہ تیزی سے میرے سامنے آ کر رکا اور مجھے رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں اسے اگنور کر کے آگے جانے لگا تو وہ بچہ زور سے بولا، بھائی جان رکیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے آگے تک چھوڑ دیں۔ بچے کی بات سن کر میں رک گیا، لیکن اس کے اس طرح اچانک سامنے آنے کی وجہ سے میں بری طرح ڈر گیا تھا۔ اس لیے میں بچے کو ڈانٹ کر بولا، رات کے اس ٹائم تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور تمہارا گھر کہاں پر ہے؟ بچے نے کہا کہ بھائی میں اپنی نانی کے گھر آیا تھا، آج گھر جانے میں دیر ہو گئی اور قبرستان کی وجہ سے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں یہاں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے تو میں اسی کے ساتھ جاؤں۔ خیر، مجھے لگا کہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ پیچھے بیٹھ جاؤ اور ہاں لمبے مت ہو جانا۔ یہ کہہ کر میں ہنس دیا اور بائک چلانے لگا۔ قبرستان ختم ہوتے ہی میں نے گردن ٹیڑھی کر کے پوچھا، بچے کہاں ہے گھر تمہارا، کہاں اتارنا ہے تمہیں؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجھے اس کے کپڑے تو نظر آ رہے تھے، اس لیے مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ وہ کوئی جن تھا جو غائب ہو گیا ہوگا۔ لیکن یہ بول کیوں نہیں رہا؟ میں نے اپنی بائک روک کر پیچھے دیکھا تو ایک دہشت ناک منظر میرے سامنے تھا۔ وہ بائک سے اترا، لیکن اب وہ بچہ نہیں تھا، اسی چھوٹے سے قد میں لال آنکھوں والا ایک بوڑھا تھا، جسے دیکھتے ہی میں ایک دم جم سا گیا تھا۔ میں کچھ بھی بول نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں بائک چلا سکوں۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، گھر تو میرا پیچھے ہی ہے، تم مجھے یہاں تک لائے ہو، جاؤ یہاں سے اور دوبارہ رات کو یہاں سے نہیں گزرنا۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتا ہوا جھاڑیوں میں کہیں غائب ہو گیا۔ کچھ لمحوں تک تو میں وہیں ساکن کھڑا رہا۔ دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، میرے جسم سے تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ خیر، اللہ اللہ کر کے کچھ لمحوں بعد تھوڑی جان آئی تو میں نے بائک سٹارٹ کی اور تیزی سے باجی کے گھر پہنچا۔ اس دن کے بعد سے رات تو کیا، میں کبھی دن میں بھی قبرستان والے راستے سے نہیں گیا۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اسے دوا دے دی ہے، کل شام تک اس کا بخار اتر جائے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتائیے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آئیے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد نوکری کی تلاش میں مختلف دفاتر کے چکر لگاتے ہوئے اسے کئی ماہ بیت چکے تھے۔ ہر جگہ سے انکار سن سن کر عمیر بہت اداس رہنے لگا تھا۔ اچانک ایک دن اسے علی کی کال آئی۔ علی جو عمیر کا کلاس فیلو تھا، عمیر کی طرح ہی نوکری کی تلاش میں دھکے کھا رہا تھا۔ یار نوکری کا چکر تو چلتا رہے گا، کیوں نہ ٹور پہ چلے، سردیاں بھی آ رہی ہیں اور رش بھی نہیں ہوگا۔ آئیڈیا اچھا ہے، میں تو تیار ہوں۔ اس طرح ان دونوں نے ناران کاغان جانے کا پلان بنایا اور اپنے 2 اور دوستوں کو ساتھ چلنے پر راضی کر لیا۔ ناران پہنچنے کے بعد اگلی صبح وہ پہاڑوں پر جانے کے لیے تیار تھے اور ایک مقامی ہوٹل میں بیٹھ کر آگے کا پلان بنانے لگے۔ انہوں نے اپنے سفر کو یادگار بنانے کے لیے
ایک ایسی وادی کا انتخاب کیا جہاں بہت ہی کم لوگ گئے تھے۔ ان کی باتیں سن کر قریب کھڑے ایک ویٹر نے انہیں بتایا، سر میری ماں نے تو اس وادی کی کہانیاں بس یوں سمجھ لیں کہ اچھا نہیں ہوتا جو ہم نے سنا ہے، باقی آپ کا مرضی ہے۔ لیکن ایڈونچر کے شوقین ان نوجوانوں نے وادی کی پراسرار کہانیوں کے باوجود وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ شام تقریباً ڈھل چکی تھی، اندھیرا ہونے کو تھا۔ اندھیرا ہونے والا ہے، آگے میرا گاؤں ہے، رات ہم وہیں گزاریں گے، کیمپ لگانے کی جگہ ہے وہاں پر۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، برف بھی بہت گر چکی ہے، ایسے میں کیمپنگ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ رات کو آپ میرے گھر پہ رکیں گے، صبح ہوتے ہی ہم وہاں سے نکل جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جو مکمل طور پر ویران تھا۔ یہ گاؤں اتنا ویران کیوں ہے؟ گاؤں کے لوگ کہاں ہیں؟ سردیوں میں یہاں زندگی نہیں رہتی، لوگ نیچے چلے جاتے ہیں، بس یہ جگہ اور کہانیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ پھر یہ لوگ گائیڈ کے ساتھ اس کے گھر پہنچے۔ کھانے کی تیاری کے ساتھ یہ اپنے بستر صحیح کرنے لگے۔ باتوں کے دوران گائیڈ نے ان سے کہا کہ رات کو کوئی باہر نہ جائے، یہاں خطرہ ہو سکتا ہے۔ باہر موسم صاف ہے، کھانا کھا کر باہر چلتے ہیں، ذرا ٹھنڈی ہوا کا مزہ لے کر آتے ہیں۔ عمیر کی بات سن کر گائیڈ غصے سے بولا، میں نے آپ سے کہا ہے کہ رات کو باہر نہیں جانا، یہاں خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیسا خطرہ؟ جنگلی جانوروں کا؟ بھائی ہم پہاڑوں پر پہلے بھی کئی بار کیمپنگ کر چکے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں جانوروں کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ عمیر اپنے دوست علی سے سرگوشی کرتے ہوئے بولا، یار یہ ایسے ہی ڈرا رہا ہے ہم کو، اس کو سونے دو پھر ہم باہر چلتے ہیں۔ اب تک کا سفر کافی تھکا دینے والا تھا، اس لیے کھانا کھاتے ہی تمام لوگ سو گئے۔ لیکن عمیر کے ذہن میں کچھ اور ہی سوار تھا۔ اس نے کئی کہانیوں میں پہاڑوں پر چاندنی رات کے دلکش نظاروں کے بارے میں پڑھا تھا، اور اب اس کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے ان حسین نظاروں کو دیکھے۔ اس لیے عمیر نے گائیڈ کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ آدھی رات کو عمیر نے علی کو جگاتے ہوئے کہا، اوئے اٹھنا، چل باہر چلتے ہیں، موسم انجوائے کرتے ہیں۔ بہت تھک گیا ہوں یار، سونے دینا یار، تو اکیلے ہی جا کر انجوائے کر لے۔ اچھا میری بات سن، دروازہ کھلا ہوا ہے، میں ابھی باہر کا چکر لگا کے آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، جا تو جا۔ گھر سے نکلتے ہی عمیر چاندنی رات اور حسین نظاروں کے سحر میں ڈوب سا گیا۔ زمین پر پڑی سفید برف پر چاند کی روشنی جیسے نور کی چادریں بچھا دی گئی ہوں۔ آسمان پر روشن چاند، چمکتے ستارے اور ٹھنڈی ہوا، جیسے وہ کسی الگ ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ اس نے جو کہانیوں میں پڑھا تھا، یہ نظارے ان کہانیوں سے کہیں زیادہ دل فریب تھے۔ عمیر کو تھوڑی دور ایک ٹیلا نظر آیا جس پر ایک سوکھا درخت تھا۔ اس نے سوچا کہ وہاں سے وادی کا منظر اور بھی دل فریب لگے گا۔ ابھی وہاں گئے اس کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے کسی کی چلنے کی آواز آنے لگی۔ عمیر کو معلوم تھا کہ علی اس کے ساتھ ایسے مذاق پہلے بھی کر چکا ہے، اور آج بھی علی اس کو ڈرانے کے لیے جان بوجھ کر اس کے ساتھ نہیں آیا۔ یہ چلنے کی آواز کس کی ہے؟ کوئی گاؤں والا ہے کیا؟ یا شاید یہ علی ہے، مجھے ڈرانے کے لیے چھپا ہوا ہے۔ علی سامنے آجا بیٹا، میں ایسے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ علی، عمیر میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ۔ کون ہے؟ عمیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت سی دلہن اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وادی کا خوبصورت منظر اور ایک حسین جوان لڑکی۔ عمیر تو جیسے کسی پراسرار سحر میں ڈوبا جا رہا تھا کہ یکایک اس کے ذہن میں اس ویٹر کے الفاظ گونجے، بس یوں سمجھ لیں کہ اچھا نہیں ہوتا جو ہم نے سنا ہے۔ اے کون ہو تم؟ اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تم سے ملنے آئی تھی، آؤ یہاں آؤ۔ وہ حسین دلہن اب ایک خوفناک عورت کی شکل میں عمیر کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی۔ عمیر جو اب تک اس وادی کے سحر میں جکڑا ہوا تھا، بدحواس ہو کر گائیڈ کے گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ بچاؤ 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 بچاؤ!
उमैर गिरता पड़ता गाइड के घर में जैसे ही दाखिल हुआ तो इसके शोर और चीखों पुकार से इसके बाकी साथी भी जाग गए। अभी वो कुछ समझ ही पाते कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। पूरा घर ऐसे हिलने लगा जैसे जलजला आ गया। बाहर से हंसने और कभी किसी औरत की जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। गाइड ने गुस्से से उमैर की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि रात में बाहर नहीं जाना, तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आती। खैर सब लोग जोर जोर से दुआएं पढ़ने लगे। ये सिलसिला आधे घंटे तक जारी रहा। इस खौफनाक वाकये के बाद किसी को नींद नहीं आई। सुबह हुई तो उमैर बुखार से तप रहा था, इसलिए सबने टूर कैंसिल करके अपने अपने घर लौटने का फैसला किया। अली जो उमैर का पुराना दोस्त था और उसी ने टूर भी प्लान किया था, उमैर को उसके घर तक छोड़ने आया। उमैर, तुम ठीक हो ना? देख यार, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ वहीं था, अब कुछ नहीं होगा। हाँ मैं ठीक हूँ यार, बस मेरे जिस्म में दर्द है, सफ़र की थकान है, तुम घर जाकर सो जाना, 1-2 दिन में सफ़र की थकान उतर जाएगी। घर पहुंचने के बाद अली ने उमैर के वालिदैन को सारा वाकया बताया और फिर अपने घर को चल दिया। रात के 2 बज रहे थे और उमैर अब भी बुखार में तप रहा था। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैंने इसे दवा दे दी है, कल शाम तक इसका बुखार उतर जाएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बताइएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूं। क्यों ना टूर पे चले? मैं तो तैयार। परेशानी वाली कोई बात नहीं। सर मेरी माँ ने तो इस वादी की कहानियाँ, परेशानी वाली कोई बात नहीं। बस मेरे जिस्म में दर्द है। परेशानी वाली कोई बात नहीं।